اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 82 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، قول الذین، ان لوگوں کے قول کو، بات کو، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرنا بھی، بغیر حق، نہ حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو تم جلا دینے والے عذاب کو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتے۔ گناہ کا احساس ختم ہو جانا یہ بہت بڑی برائیوں کی طرف لے جانے کی ایک راہ ہے، اور یہ احساس موجود رہنا یہ انسان کو مومن بھی رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ رویہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس نیت سے درس، جمعہ یا قرآن و حدیث کو پڑھیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب یہ نیت ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو جہاں کمی کوتاہی اس کی مینشن کی جاتی ہے، سامنے آتی ہے، ذکر ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، ضد پہ نہیں اڑتا، اور جہاں کوئی بہتری کی بات کی جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا سکے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر بسا اوقات بڑی بڑی باتوں کا انسان انکار کر دیتا ہے، اور کفر پہ، خاص طور پہ نفاق پہ اور دین کے مخالف چیز کے اوپر ڈٹ جانا، رک جانا، اصرار کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، بلکہ اہل نفاق جب ان کے سامنے ان کی غلطی، ان کی کوتاہی، اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی اصلاح کرتے، اس کے اوپر ڈٹ جایا کرتے، اس کی دلیلیں دیتے، اور کہتے ہیں نا گناہ ہے، لیکن گناہ کی دلیل دینا یہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر جو عمل ہے، کہ ایک انسان گناہ کی دلیل پر اترا ہوا ہے تو مطلب وہ مسلسل کرنا چاہ رہا ہے اور مسلسل کرے گا اور شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اہل نفاق میں یہ رویہ تھا کہ ان کو جب ان کی اصلاح کی بات کی جاتی کہ ایسے جملے چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھوڑتے بلکہ اس کے حق میں دلیلیں گھڑنا شروع کر دیتے، جس طرح کچھ آج کے سبق میں ہے اور کل کی کلاس میں بھی یہ آئے گا۔ پھر اس چیز نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ مسئلے مسائل گھڑنے شروع کر دیے، انہوں نے دین چھپایا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اس کے اندر رد و بدل کر دیا، تبدیلیاں کر دیں، تو چلتے چلتے وہ اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایسے خطرناک ہیں کہ تم نے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑنی ہے کہ اللہ ان بدبختوں جیسا ہمیں نہ کرنا، کہ جو انہوں نے دین کے ساتھ اور اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا۔ تو ان کو خرچ کرنے کا کہا گیا۔ اب جب خرچ کرنے کا کہا گیا تو سابقہ آیات میں بھی پڑھا کہ وہ بخیلی کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس طرح ان کے اوپر کوئی موت کا، غشی کا دورہ طاری ہو چکا ہے، تو اس قدر وہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہتے ہیں، ہم کیوں خرچ کریں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، روز کی بات ہے، یہ بھی کرو جی، یہ اب کمزور لوگ آ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ
اعلان فرمایا کرتے تھے. جس طرح وقت نجران آیا ان کے پاس بہت سارے معاملات کی، اور اسی طرح دیگر کئی ایک وفود آتے رہتے، اور اسی طرح کئی ایک تنگ دست لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا کرتے. تو صحابہ کرام اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ خرچ کیا کرتے تھے. تو جس طرح کہ ہم نے کل بھی یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے باقاعدہ یہ کمپین چلایا کرتے تھے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، آئے ہیں، مہاجر ہیں، لٹے پھٹے، ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو. کیوں تم خرچ کرتے ہو؟ ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا. اور پھر یہ جملہ بھی انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم روزانہ اللہ کو چندہ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، لہذا اللہ تو تمہارا فقیر ہوا، ہم غنی ہیں، ہم غنی ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو. اس لیے کل ہم نے یہ بات کی تھی اور اس کو دوبارہ دہرائے دیتے ہیں اسی والے سے کہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں نا تو آپ ساتھ میں لے کے آئے ہیں، یہ آپ کا تھوڑی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سمجھیے اس ساری کائنات کا اور جو کچھ آپ کو ملا ہوا اور اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس سارے کا وارث تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کچھ آپ کو دے دیا، کچھ کسی کو دے دیا، کچھ کسی کو دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا. یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کما کہاں سے رہے ہو، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ خرچ کہاں کر رہے ہو. پھر تمہیں بتایا بھی گیا کہ یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں نہیں خرچ کرنا. تو پھر مال ساڑھا تو آڑا تھوڑی ہویا، اس کا ہے تو تبھی وہ ساری یہ ہدایات دے رہا ہے نا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے خرچ نہیں کرنا، اس جگہ پہ خرچ نہیں کرنا. تو مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور میں نے اس کو جس طرح اس کی ہدایت ہے اس کے مطابق خرچ کرنا ہے. جبکہ یہ اہل نفاق کیا تھے؟ یہ دوسری ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں کہ ساڈا مال ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو لہذا تمہارا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں. یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے سنا ہے کہ یہودی کو کہ اس نے بول دیا کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اس کو چندہ دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، گواہ کوئی نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. سندن تو یہ واقعہ ضعیف ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے. بہرحال اس واقعے کے ساتھ یہ بہت اٹیچ کھاتا ہے، ملتا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں، یہ ان کا معمول بن چکا ہے اور یہ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ. یہ بھی ایک غصے اور ناراضگی کا اظہار ہے. جو تیری عادتیں ہیں، جو تو نے جملہ بولا ہے، مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں سن رہا ہوں وہ باتیں، مجھے علم میں ہے وہ باتیں جو تم نے کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے مزید کہ ان کو یہ احساس دلانے کے یہ تم نے یہ جملہ بولا، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرما رہے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم نے بہت جلد اس کو لکھنے کے آرڈر جاری کر دیا. اب تو وہ تو جیسے ہی ان نے جملہ بولا وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں. یعنی الگ سے اس جملے کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ واچ لسٹ میں آ گیا، یہ ہم اس کو خاص نگہداشت میں ہے یہ چیز. تو یہ جو جملہ ہے نا، یعنی اس کا حساب و کتاب ہوگا. تم نے یہ کون سا جملہ اور کس طرح کا یہ سنگین جملہ اللہ تعالیٰ پہ اتہام کی صورت میں یہ بولا ہے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ. تو اگلی بات یہ ہے کہ انبیاء کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کا حکم دیا تھا. اب چلیں، اس کا تو کہا گیا نا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی تم نے تعویل گھڑ لی کہ اللہ فقیر ہے، ہم اس کو چندہ دے رہے ہیں. اچھا، انبیاء کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ ہے کوئی ایسی ہے؟ اس کی کیا تعویل کرو گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی ناحق قتل کرنے سے منع کیا. جبکہ تم نے ان لوگوں کو قتل کیا جو زمانے کے بہترین لوگ تھے. انبیاء زمانے کے بہترین لوگ کہ جو اپنی جانوں پہ کھیل کے تمہاری اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تمہیں خیر خواہی کی بات، اللہ کی وحی کی بات بتا رہے ہیں، اور آخرت جس کے بارے میں یہ دنیاوی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکتی، وہ حق بات تمہیں سمجھا اور بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے فائدے کی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جہنم کا شکار ہوگے. ان خیر خواہ لوگ یعنی انبیاء کرام کو تم نے قتل کیا، اس کی کیا تعویل کرو گے؟ اب یہاں یہ ہے کہ جرائم جب بڑھتے جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اڑتا نہیں ہے اپنے گناہ پہ، کمی کوتاہی کی دلیلیں نہیں دیتا. جب اس پہ دلیلیں دینا شروع کر دے گا نا تو پھر آج ایک گناہ کی دے رہا ہے تو کل دوسرے کی بھی دے گا، تیسرے کی بھی دے گا، چلتے چلتے یہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، یہاں تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ دیکھیں انبیاء تک کو قتل کرنا، اب یہ کیا ہے؟ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ، اپنی ان چیزوں کی بنیاد پہ نا کہ ان کا قتل کیا ہے واجب
واجب ہو گیا جس طرح کہ خوارج کا ایک طرز عمل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ وہ ایسا کریں گے، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوئی؟ ایک گناہ ہے، ایک غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اس کی دلیلیں دینا شروع کر دی، چلتے چلتے اتنے بڑے بڑے جرائم بھی کیے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا تو یہ درسی چیز ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے کہ گناہ اور غلطی ہے، اگر وقتی طور پہ دور نہیں بھی کر سکتے نا، کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلطی ہے۔ اب اس کو غلطی مانیں گے تو یہ پہلی سٹیج ہے توبہ کی اور پہلی سٹیج ہے اصلاح کی۔ جب آپ غلطی کو غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیا کریں گے؟ توبہ کیا کریں گے اس سے؟ استغفار کیا کریں گے اس سے؟ غلطی کو غلطی ماننا، سمجھنا اس کو، یہ پہلی بات ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی نہیں، سارے غلط کر رہے ہیں جی، نماز میں سستی چل رہی ہے اس کے بارے میں بتلایا جائے تو کہتے ہیں یہ سارے چل رہے ہیں، کوئی نہیں جی، ہو بھی جاتی ہے۔ او بھائی اگر بتائی گئی آپ نے چاہے پورے سال میں ایک دفعہ کیوں نہیں کی، اور ایک دفعہ ہی آپ نے ایک دفعہ ہی کی اور وہیں پہ ہی پکڑے گئے اور آپ کو کسی نے سمجھا دیا، بتا دیا کہ وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر بھی اس کی دلیل نہیں دینی، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ گناہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، اس کو ہم نے دور کرنا۔ اسی طرح یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَنُقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب ہے، اب اس کو چکھو، یہی تمہارا حق بنتا ہے جو تم نے جرم کیے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہی جو تم نے اعمال کیے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، آخرت کے لیے ہے، جو کرو گے اچھا کرو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی لے کے آؤ گے نا تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی اور اس کا صلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی ہے نا تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، اس کی بھی تمہیں سزا یا اس کے عقاب کا سامنا ہوگا۔ تو بما قدمت ایدیکم، یہ دیکھیں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ، یعنی پہلے تو اخلاص نیت ہے اور اس کے بعد عمل کی اصلاح ہے۔ تو ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ عقیدہ رکھیے، یہ جانیے، اس جملے کو دہرائیے، اس کا اظہار کیجیے کہ اللہ کسی پہ ظلم اور زیادتی کرتا، وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ انسان کی کوتاہیاں ہیں، اس کے جرائم ہیں، جس کی بنیاد پہ اس کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا عادل ہے، اس طرح عدل کرنے والا ہے کہ اگر وہ ساری مخلوق کو بھی، یہ عقیدہ نظریہ نا ہمارے جیسے ہے نا ماڑے تاڑے ایمان والوں کو بھی تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے اور ان کو ایک راہ راست پہ اور اس کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا نا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر ساری دنیا کو بھی اللہ آگ میں پھینک دے نا تو تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے، تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب انسان کو نہیں سمجھ آ رہا اس معاملے میں تو ایسا نہ ہو، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس اوقات تعویلیں کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کریں، یہ کیا ہوا جی، اتنا ہے مجھے نہیں۔ اب ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا نافرمانی اور بغاوت کی زندگی چل رہی ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ جہنم کا سلسلہ ہوگا، یہ مولویوں کا بنایا وہ دین، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے اور اس نے جہنم بنائی ہوئی ہوگی۔ اب یہ قرآن پاک کی جتنی آیات احادیث اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈرایا، ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب جب یہ چیز ہی کنسیپٹ ہی ختم کر دیں گے کہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی، تو کون نیکی کی طرف آئے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، چوری کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، ڈکیٹی نہ ڈالو، اللہ غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرو، ہوگا نا یہ؟ تو اس لیے جو قرآن و سنت نے ایک نظریہ سوچ دیا نا وہ سب کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو عقاب و سزائیں ذکر کی گئیں وہ بھی برحق ہیں، اور جو جزا کے طور پہ جنت کا ذکر کیا گیا وہ بھی برحق ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، جو اچھائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا جھیلنا ہوگی۔ اس لیے کمیاں کوتاہیاں جو ہیں، جب یہ کنسیپٹ اور نظریہ ہوگا سامنے پھر انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔